کہا نا رمضان میں روحانی صحت بھی بنائیں اور جسمانی بھی. تو جسمانی صحت میں وہ جلدی جلدی کیونکہ ٹائم ختم ہو رہا تھا, 2 چیزوں کو فوکس کر لیں. باہر کی چیزیں چھوڑ دیں آپ, جن میں خاص طور پر چینی اور کوکنگ آئل, ان 2 چیزوں کو کیا کر دیں اپنی ڈکشنری سے نکال دیں. اب کوکنگ آئل نہیں کھائیں گے تو کیا کھائیں گے؟ دیسی گھی کھا لیں. دیسی گھی نہیں کھا سکتے تو کچھ بھی کر لیں, لیکن یہ آئل آپ کو نکالنا پڑے گا. اور چینی بھی مارکیٹ سے کیا کرنی پڑے گی؟ شارٹ کرنی پڑے گی. تو اب یہ خود آپ نے پلاننگ کرنی ہے کیسے ہوگا یہ, لیکن آپ کی زندگی بن جائے گی, اتنا سکون ملے گا نا, چند دن ٹینشن ہوگی آپ کو. دوسری بات یہ کہ روٹی چاول بھی کم کریں, کیونکہ روٹی میں بھی بہت زیادہ کارب ہوتا ہے, نشاستہ ہوتا ہے. آج کل کی روٹی یہ وہ روٹی نہیں ہے جو آپ کے ابا دادا کھایا کرتے تھے, یہ وہ والی گندم نہیں ہے, اس میں بہت زیادہ چینجنگ ہو چکی ہے. اب جو بیج گندم کا ہے نا, یہ وہ والا گندم نہیں ہے. پہلے گندم کی روٹی میں کارب کم ہوتا تھا اور دیگر چیزیں زیادہ ہوتی تھیں. اب وہ ایسا بنا دیا ہے کہ جیسے فارمی مرغی ہے نا, 6 مہینے میں سب کچھ, تو گندم بھی ایسا ہی ہے. پہلے اتنی بڑی بڑی گندم ہوا کرتی تھی, اتنے بڑے بڑے پودے, نکلنے میں ٹائم لگتا تھا. اب تو ٹھک 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 کر کے گندم نکل رہے ہیں, اور اس میں کاربوہائیڈریٹ کا ریشو بہت زیادہ ہو گیا ہے, تو وہی فیٹ ہی ہے, یعنی میٹھا ہی ہے, وہ اس سے موٹاپا آئے گا. چاول میں بھی ایسا ہی ہے. کم کریں, میں یہ نہیں کہہ رہا ختم کریں, کم کریں. تو جب آپ کم کریں گے تو پھر بڑھائیں کیا بھائی؟ آپ گوشت کھائیں زیادہ, گوشت کے پیسے نہیں ہیں تو یہ چاٹ ماٹ زیادہ کھا لیا کریں افطاری میں. چنے کی چاٹ ہو گئی, ان میں تھوڑا کارب کم ہے نا. لوبیا ہو گیا, لو بھیا کہتا نا, لو بھیا, تو لو بھیا, اب لوبیا کھا لو, آپ لوبیا کھا لو, سفید چنے کھا لو, اس کی چاٹ کھا لو, کالے چنے کی چاٹ کھا لو, اور اللہ بھلا کرے آپ کا انڈے منڈے کھا لو. یہ جو کیا کرو, کھجورے کھا لو. یہ جو ہے نا آپ کا حساب کتاب, چاول, روٹی اور چینی. چینی سے مراد چینی سے بنی ہوئی چیزیں. پتہ چلا آپ نے چینی چھوڑ دی, رسگلے کھا رہے ہو آپ, چونکہ میں چینی نہیں کھاتا, تو رسگلہ تو چینی ہی ہے نا. تو یہ چند چیزیں آپ رمضان میں تھوڑا سا ان سے ایوائڈ کریں. دوبارہ بہت لمبا بیان ہو گیا تو مختصر کر کے بتا دیتا ہوں. روٹی چاول ختم نہیں کرنے, بلکہ کیا کرنا ہے؟ کم کرنے ہیں. نمبر 2, چینی کو کیا کرنا ہے؟ ختم کر دو چینی کو. نمبر 3, کوکنگ آئل نکال دو اپنی زندگی سے, خاص طور پر رمضان میں تو نکالو نا. زیتون کا جو آئل آتا ہے نا, وہ پی لیا کرو. وہ نہیں ہوتا ایکسٹرا ورجن جو ہوتا ہے, اب وہ پینے میں وہ بھی پکا کے نہیں کھانا ہے. زیتون کا تیل پکا کے خراب ہو جاتا ہے. دیسی گھی پھر بھی تھوڑا بہت پکا سکتے ہیں, زیتون کا تیل نہیں پکا سکتے. تو یہ آپ نے رمضان میں چند کام کرنے, کوکنگ آئل کو نکال دیں, چینی کو نکال دیں, روٹی چاول کم کر دیں. پھر آپ نے کیا کھانا ہے بھائی؟ گوشت کی مقدار بڑھا دیں. آپ گوشت موش کھایا کرو, پھوڑا پھاڑا کرو, دیسی گھی ہے وہ کھا لیا کرو, اور اللہ بھلا کرے انڈے منڈے پھوڑ دیا کرو. انڈے بھی ہاف بوائل کر کے پھوڑو, اور اللہ بھلا کرے دودھ پی لیا کرو, وہ والا ڈبے والا نہیں, گائے پال کے والا. آپ کیا کریں, ایسی باتیں آپ بولو کہ پتہ نہیں کس زمانے میں لے کے جا رہے ہیں ہمیں, لیکن پھر بھی بہرحال ڈبے سے بہتر ہے دوسرا, اس میں بھی چینی ڈال کے نہیں ہے, ایسا ہی. اور اللہ بھلا کرے اس طرح کی چیزیں آپ چند اپنے خرچے پہ اگر کھا لیں تو آپ دیکھیں, کھجوریں کھا لیں آپ, تو انشاءاللہ صلو علی الحبیب ہو جائے گا تھوڑے دنوں میں. آپ خود بولو گے یار مفتی صاحب ہٹو بچوں, ہو گیا. ٹینشن ہوگی چند دنوں تک, دماغ ایسے للچائے گا نا, جب کسی کو بریانی یا پھوڑتا ہوا دیکھو گے آپ کا دل جائے گا میں کھا جاؤں بس. لیکن تھوڑے دنوں میں آپ کو جب اچھا کھانے کی عادت پڑ جائے گی تو پھر کیا ہوگا کہ آپ کو جب دماغی مینٹلی صحت, جسمانی صحت اچھی ہوگی نا, تو پھر آپ کو اچھی خوراکوں میں مزہ آنا شروع ہو جائے. کبھی کبھار کھوڑو بریانی, بریانی تو کراچی کا ایک سوغات ہے, کون چھوڑ سکتا ہے کبھی کبھار. لیکن وہ جو بریانی آپ نے کبھی کبھار پھوڑنی ہے, وہ بھی ذرا اچھے ہوٹل والی بریانی ہو یا گھر کی بریانی ہو. کیونکہ آج کل جو چاول آ رہے ہیں نا بریانی کے, وہ چاول بھی ایسے غلط قسم کے چاول آ رہے ہیں کہ وہ کھانے میں بڑے مزیدار ہوتے ہیں, پیٹ میں جا کے وہ پتھر بن جاتے ہیں. پالش ہوتی ہے ان چاولوں کے اوپر, سمجھتے ہو؟ تو پتہ نہیں کیا کیا آ رہا ہے یار, ابھی کیا کیا رونا روئے ہم بیٹھ گئے. تو بہت ہی بربادی ہو رہی ہے. یہ میری فیلڈ میڈیکل سائنس نہیں ہے. آپ کہہ سکتے ہیں آپ کیوں یہ باتیں کر رہے ہیں. دیکھو میں ہسپتالوں میں بھی جاتا ہوں بیان کے لیے نا. ابھی میں گیا لاہور میں ایک ہاسپٹل میں, اس ہاسپٹل میں مریضوں کا فری میں علاج ہوتا ہے. جیسے انڈس ہاسپٹل ہے نا, بڑا اچھا معیاری ہاسپٹل ہے, فری میں کروڑوں روپے کا بجٹ ہے ان کا, اور سال کا اربوں میں پہنچتا ہے. وہ سارا بجٹ کون پورا کرتا ہے؟ پبلک. لوگوں کی زکاتیں ہیں, صدقہ ہے, خیرات ہے, ان سے مریضوں کا فری علاج ہوتا ہے انڈس ہاسپٹل میں.
اسی طرح لاہور میں ہے الحجاز ہاسپٹل، وہ بھی فری علاج ہوتا ہے وہاں پہ، تاجر بڑے ایماندار وہاں کے. میں گیا، میں نے وہاں جا کے ایک چیز دیکھی، ڈائلسس کے جو پیشنٹ ہے اس میں گیا، لائن سے لوگ لیٹے ہوئے ہیں، جوان آدمی گردے گواں بیٹھے ہیں اپنے. شوگر کے پیشنٹ کو دیکھیں گے، ینگ لڑکے 35 سال 40 سال شوگر کے پیشنٹ. ہارٹ کے پیشنٹ کو آپ دیکھیں گے، ینگ لوگ، جوان لوگ ہارٹ پیشنٹ. کروڑوں روپے کا لوگوں کا سرمایہ زکاتوں کا ان مریضوں کے علاج پہ خرچ ہو رہا ہے. انشاءاللہ ثواب ملے گا، اچھی بات ہے، علاج ہونا چاہیے بھائی. گورنمنٹ اپنی ذمہ داری پوری نہیں کرتی، چلو عوام. لیکن میں نے وہاں مینجمنٹ سے کہا کہ اتنے کروڑوں روپے ان لوگوں کے علاج پہ خرچ ہو رہے ہیں، تو کچھ سرمایہ آپ وقف کریں لوگوں کو اویئر کرنے کے لیے کہ بھائی ڈائلسس کے پیشنٹ بنتے کیوں ہو، ایسے کام کیا کر رہے ہو کہ 40 سال کی عمر میں تمہارے گردے جواب دے گئے ہیں، تو کچھ پیسہ اس پہ بھی تو خرچ ہونا چاہیے. ابھی پھر مجھے غصہ آنا شروع ہو رہا ہے، تاکہ قوم کا یہ پیسہ کسی اور جگہ استعمال ہو نا. دیکھو دوبارہ سے ابھی سمجھ میں نہیں آیا، آپ کے پاس 4 لاکھ روپے ہیں، آپ نے کسی غریب پہ خرچ کرنے ہیں، کسی مستحق پہ. 4 آدمی ایسے نکلے جو برگر کھا کے، پیزے پھوڑ کے، اور کولڈ ڈرنک پی کے، سگریٹیں پی کے، چرس پی کے، اور بالکل نیچر کے خلاف لائف اسٹائل اختیار کر کے چاروں پیشنٹ بن گئے شوگر کے اور گردوں کے. ٹھیک ہے نا، وہ چاروں کس کے پیشنٹ بن گئے؟ شوگر اور گردوں کے. آپ نے 4 لاکھ روپے ان کے علاج پہ لگا دیے. ٹھیک ہے، آپ کو نیت کا ثواب ملے گا انشاءاللہ. لیکن عقل مند آپ کو مشورہ دے گا کہ یار یہ جو 4 آدمی پیزے پھوڑ رہے ہیں اور صبح و شام بوتلیں چڑھا رہے ہیں، پان گٹکے کھا رہے ہیں، سگریٹیں پھونک رہے ہیں، ان کا بے تحاشا پیسہ ان فضول چیزوں پہ خرچ ہو رہا ہے. تو آپ کو اللہ نے 4 لاکھ روپے دیے، اس سے پہلے کہ یہ مریض بنے آپ 1 لاکھ روپے اس پہ خرچ کر دو کہ یہ انسان کے بچے بن جائیں. وہ 1 لاکھ میں بن جائیں گے. 1 لاکھ روپے میں آپ کیا کرو، ایک ورک شاپ کرواؤ، یا یوٹیوب کا کوئی چینل خرید لو، اس پہ لوگوں کو اویئر کرو، یا کسی مشہور آدمی کا سے ایک ڈاکومنٹری بنوا لو، تاکہ جو مشہور لوگ ہوتے ہیں ان کی بات پھیلتی جلدی ہے، جس میں ان کو پیزے برگر کے نقصانات، کولڈ ڈرنک کے نقصانات، پان گٹکے کے نقصانات، چرس اور فضول چیزوں کے نقصانات بتائے جائیں. تو 1 لاکھ روپے میں ان کی کھوپڑی میں یہ بات بیٹھ جائے گی کہ ہمیں یہ فضول چیزیں نہیں کھانی چاہیے. کھانے کی چیزیں ہمارے کیا ہیں؟ کھجور کھاؤ میرے بھائی، شہد کھاؤ، اور اللہ بھلا کرے آپ کا تھوڑا روٹی چاول پہ کنٹرول کرو، تھوڑا کم کھاؤ، ایکسرسائز کرو، ورزش کا بہت بڑا دخل ہے، روزے رکھو. وہ 1 لاکھ میں کیا ہوگا کہ قوم کا بہت بڑا سرمایہ بھی بچ جائے گا اور لوگ ڈائلسس پیشنٹ بنیں گے ہی نہیں. اب سمجھ میں آیا میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ تو دیکھو، غریب کی خدمت صرف یہ نہیں ہے کہ جو ڈائلسس پیشنٹ ہیں یا شوگر کے پیشنٹ ہیں یا جو ہارٹ پیشنٹ ہیں، زکاتوں سے ان کا علاج کراؤ. اس سے بڑی خدمت یہ ہے کہ آپ پہلے سے ان کو گائیڈ کرو، اویئر کرو، تاکہ وہ ایسے پیشنٹ بنے ہی نہیں. آپ آئیے سمجھ میں بات کی نہیں آئی؟ تو یہ بھی مذہب کا ٹاپک ہے یا نہیں ہے؟ میں آپ کو ترغیب دوں کہ ڈائلسس کے پیشنٹ پہ آپ زکاتیں خرچ کریں، آپ کو بہت ثواب ملے گا. ٹھیک ہے، یہ بھی میرا موضوع ہے. اس سے زیادہ میں اس کو فوکس نہیں کروں کہ یار لوگوں کو اویئر کرو تاکہ وہ ڈائلسس پہ جائیں نہیں نا، گردے بچا کے رکھیں اپنے. لیکن کوئی مولوی اس پہ بات کرے گا تو لوگ کہیں گے یار ہم سے نماز روزہ سننے کے لیے آئے اور یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں. بھائی بات وہی کر رہا ہے، زکات کا مقصد غریبوں کی مدد ہے یا نہیں ہے؟ تو غریبوں کی مدد اس زکات دینے میں اتنی نہیں ہے جتنا ان سے کولڈ ڈرنک، پان گٹکے اور سگریٹ چھڑوانے میں ہے. اور یہ تو صرف غریبوں کی نہیں، امیروں کی بھی مدد ہے. جب بستر پہ لیٹو گے نا جا کے، امیر ہو یا غریب، دن میں تارے نظر آ جائیں گے جب آپ کو ڈائلسس شروع ہوگا آپ کا. اللہ بچائے سب کو. ایک بیماری وہ ہوتی ہے جو قدرت کی طرف سے ہو، وہ پیغمبروں کو بھی ہوتی ہے. پیغمبروں کو بیماریاں کسی بد پرہیزی کی وجہ سے نہیں ہوتی، وہ قدرت کی طرف سے ہوتی ہے. جیسے کہ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو میرا اللہ مجھے شفا دیتا ہے. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام معاذ اللہ اپنی کسی کوتاہی کی وجہ سے بیمار ہوتے ہوں گے، بد پرہیزی کی وجہ سے؟ نا، وہ قدرت کی طرف سے. وائرل پھیلتا ہے، ابھی کراچی میں پھیلا ہوا ہے نا، سب کے گلے خراب، سب بخار میں. تو یہ ویسے ہی ہے، یہ آپ اچھا بھی کھا لیں تو بھی ہوگا، کیونکہ اس کا تعلق گٹر کے ڈھکنوں سے ہے، اس کا آپ کی خوراک سے نہیں. اور ڈھکن ہمارے قابو میں نہیں ہے. جب تک گٹروں کے ڈھکن کھلے رہیں گے وہاں سے مختلف چیزیں پھیلتی رہیں گی. سمجھتے ہو؟ اور یہ شکر ہے گٹر میں ڈھکن نہیں ہے،
کیونکہ اگر ڈھکن ہوتے نا تو جس دن ہٹتا اسی دن سارے ایک دم وائرس نکل کے آ جاتے. ابھی آہستہ آہستہ تھوڑے تھوڑے نکل کے پھیلتے رہتے ہیں. اس کا کراچی میں فائدہ ہو رہا ہے. تو ایک بیماری وہ ہوتی ہے جو کس کی طرف سے ہو, قدرت کی. وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے بھائی, وہ بزرگوں کو بھی ہوتی ہے, وہ پیغمبروں کو بھی ہوتی ہے. آج کل جو زیادہ تر بیماریاں ہیں وہ آپ کی اپنی حماقتوں کی وجہ سے ہو رہی ہیں. آپ اپنے باپ دادا کو دیکھو یار, 90 سال 95 سال 85 سال, ہم تو جنازے دادیوں نانیوں کے دادوں نانوں کے پڑھتے تھے. اب تو کسی دادے کا جنازہ ہی نہیں آ رہا. 60 سال 65 سال 60 سال 65 سال 60 سال 65 سال. کل میں نے ایک جنازہ پڑھایا, اچانک ایک خاتون کا انتقال ہو گیا. وہ بیچارے بھائی, ان کے اولادیں بہت رو رہی, اتنی ایج نہیں تھی ان کی, کہہ رہے ہیں بیٹھے بیٹھے ہارٹ اٹیک ہوا ہے, بیٹھے بیٹھے ہارٹ اٹیک ہو رہے ہیں, بیٹھے بیٹھے گردے خراب ہو رہے ہیں, بیٹھے بیٹھے جناب برین ہیمریج ہو رہا ہے, اور کم عمر لوگوں کو ہو رہا ہے یہ. تو آپ زکاتوں سے غریبوں کا یقیناً علاج کریں, آپ صدقات و خیرات سے غریبوں کا یقیناً علاج کریں, لیکن مالداروں کو چاہیے کہ کچھ پیسہ وہ وقف کر دیں لوگوں کو اویئر کرنے کے لیے کہ تمام دوائیں بچوں کی پہنچ سے دور کیسے رکھی جاتی ہیں. لائف اسٹائل کو چینج کرنا پڑے گا. اس کے لیے ہمارے ہاں نہ حکومتی سطح پہ کوئی محنت ہو رہی ہے, نہ ڈاکٹر حضرات اس پہ کوئی لوگوں کو اویئر کر رہے ہیں. چند ڈاکٹروں کے علاوہ ڈاکٹر صاحب بھی کلینک کھول کے بیٹھے ہوتے ہیں, انجیکشن ہاتھ میں لے کے بیٹھے ہوتے ہیں, جو آ رہا ہے بخار آ رہا ہے ٹھوک دیا ٹیکا, دوسرا آیا ٹھوک دیا ٹیکا, اس کو میڈیسن لکھ کے دے دی, نوٹ بھی مل رہے ہیں, چھپ رہے ہیں. ٹھیک ہے, ہم اس کو, وہ آپ کی فیلڈ ہے, آپ زیادہ بہتر جانتے ہیں, لیکن ڈاکٹروں کو چاہیے کہ بھائی لوگوں کو آپ باقاعدہ ورکشاپ کروائیے, جو سنجیدہ ماہر ڈاکٹر ہیں, جو ایکسپرٹ ہیں. ورنہ ڈاکٹر میں بھی ہر طرح کے ہیں, بنجن بیچنے والے بھی بہت سارے ہیں, ایسا نہ وہ ورکشاپ کے نام پہ پتہ نہیں کیا کروا دیں. جو ایکسپرٹ ڈاکٹر ہیں, جن کی ریسرچ ہے, جن کی تحقیق ہے, جن کا تجربہ ہے, ان کو چاہیے کہ لوگوں کو اویئر کریں, لوگوں کو بتائیں کہ یہ کیا جو آپ کھا رہے ہو, اس سے ہسپتالوں کی ڈاکومنٹری بناؤ. میرا ارادہ ہو رہا ہے میں ڈاکومنٹری بناؤں گا ہسپتالوں کی جا کے, کہ یہ دیکھو 35 سال کا نوجوان, گٹکے کی وجہ سے اس کے منہ کا حال دیکھو آپ, منہ کا کٹا ہوا ہے منہ اس کا. کیونکہ میرے پاس جب گٹکا کھانے والا آتا ہے نا, میں اس کو کہتا ہوں منہ کا کینسر ہوتا ہے, اس سے اس کو ڈر نہیں لگتا جب تک کوئی کینسر کا پیشنٹ اس کو دکھایا نہ جائے. پھر مٹھائی کا ڈبہ لے آیا. اچھا دیسی گھی دی, بڑی نوازش آپ کی, اللہ بہت جزائے خیر دے. دیکھو میرے پاس دیسی گھی آتا ہے, پھر بھی میں کر سکتا. اچھا آپ بیٹھا تو صحیح نا, بیٹھا تو صحیح نا, ابھی بیٹھے, پھر ملتے ہیں آپ سے. میرے پاس اتنی مٹھائیوں کے ڈبے آتے ہیں نا, جو آ رہا ہے گفٹ میں مٹھائی کا ڈبہ. پہلے میں گھر میں دے دیتا تھا, پھر میں نے کہا اپنے بچوں کو میں کیوں خراب کروں مٹھائیاں کھلا کے. اب میں گھر میں بھی نہیں دیتا, اب میں دفتر میں بانٹ دیتا ہوں. تو یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں, آپ محبت میں دیتے ہیں, آپ کی محبت کی قدر ہے, لیکن ہم مٹھائی الحمدللہ کھاتے نہیں ہیں, ٹھیک ہے نا. اور آپ کو بھی کوئی ڈبہ مٹھائی کا دیا کرے, رکھا کریں, عزت دی اس نے, بہرحال محبت دی, کھلائیں کسی اور کو. کیونکہ آدمی اپنے ہاتھوں سے اپنی قبر کھو دے, یہ صحت کے لیے بالکل بھی مناسب نہیں. بیمار ہو اللہ کی طرف سے تو صبر کی توفیق بھی ملتی ہے, اور گناہ بھی معاف ہوتے ہیں. اور رسگلے پھوڑ پھوڑ کے جب بیمار ہوتا ہے نا, افسوس بھی ہوتا ہے, اور ایک دم بیمار نہیں ہوتا. لوگ کہتے ہیں ہم نے تو دن 8 رسگلے کھائے تھے. جیسے ایک مہمان گیا نا کسی کے گھر, رسگلے کھا رہا ہے, تو میزبان نے کہا اور کھائیے نا, اس نے کہا پہلے 2 کھا چکا ہوں. کہتے کھائے تو آپ نے 6 ہیں, خیر یہ نہ بولیں آپ کے 2 کھا چکا ہوں گے, ٹھیک ہے نا. تو سارے ڈاکٹروں کا, حکیموں کا اتفاق ہے کہ 40 سال کے بعد میٹھے کو کیا کر دینا چاہیے, کم کر دینا. میٹھے سے وزن بڑھتا ہے, لیکن کم کرنے کے بجائے میٹھا کیا ہو رہا ہے, بڑھتا چلا جا رہا ہے. دیکھو اسلام میں جتنے تہوار ہیں نا, ان تہواروں میں کہیں بھی آپ کو میٹھا نہیں ملے گا. میٹھا آپ کو عید الفطر کے دن بھی میٹھا نہیں ہے, بس کھا سکتے ہو, کھاؤ, کھانا کا ہے, کھجوریں کھائیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عید الفطر کے دن, بس اس میں ہے, وہ بھی مٹھائی نہیں کھائی آپ نے, حلوہ نہیں کھایا. عید الفطر میں آپ اتنا کیا کرتے تھے کہ پورے رمضان آپ نے روزہ رکھا تو عید سے پہلے آپ چند کھجوریں کھا کے جایا کرتے تھے, بس. ہم جو عید الفطر کے دن پھوڑتے ہیں, جو ماشاءاللہ اللہ توفیق دے, زیادہ میں اس کو ہی نہیں جانتا, تو باقی اسلام کے جتنے تہوار دیکھو اس میں میٹھا کہیں بھی نہیں ہے. نمبر 1 بقرعید, جب بچہ پیدا ہوتا ہے, خوشی کا دن ہے نا. فیملی پلاننگ والوں کے لیے غم کا دن ہوتا ہے کہ آبادی مزید بڑھ گئی. اسلام خوشی کا دن منانے کا حکم دیتا ہے کہ لڑکی پیدا ہوئی تو 1 بکرا, اور لڑکا پیدا ہوا تو 2 بکرے. اگر میٹھا اسلام میں اس کی ویلیو ہوتی تو اسلام کہتا لڑکی پیدا ہوئی تو زردے کی 1 دیگ, رسگلے کا 1 ڈبہ, لڑکا پیدا ہوا تو رسگلے کے 2 ڈبے, یا حلوے کی 2 دیگیں. نا بکرا, پروٹین, گوشت. نہیں آ رہی بات سمجھ میں؟ بکرا یا گائے کا حصہ یا دمبا. اسی طرح اسلام میں ایک تہوار ہے ولیمہ. جب شادی ہوتی ہے تو ولیمہ سنت ہے, حدیث میں بہت ترغیب ہے.
बहुत तरगीब है वलीमे की। हदीस में आता है अवलिम वलौ बिशातिन, वलीमा करो, शादी के मौके पे खुशी का इजहार करो, मिठाइयां खिला के। कहीं भी नहीं मिलता नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने वलीमे पे लोगों को लड्डू खिलाए हो, कहीं भी नहीं मिलता। वलीमे में नबी ने जो ऑर्डर दिया वलौ बिशातिन, बकरी, एक बकरी भी ज़बा करके कर सकते हो तो एक बकरी ज़बा कर लो। वहां भी क्या है, गोश्त। बकरीद मुसलमानों का त्योहार है, खुशी का दिन है। अल्लाह मियां ने ये कहा कि बकरीद की नमाज पढ़ के जाया करो और दबा के जर्दगी देंगे, यानी कुर्बानी दिलवाई जा रही है ना, तो कुर्बानी, माली कुर्बानी से जानवर खरीद के ज़बा करके गोश्त खाना है। अल्लाह मियां ने ये नहीं फरमाया कि माली कुर्बानी में ये है कि बकरे की जितनी कीमत है, मिसाल के तौर पर 30,000 का बकरा आ रहा है तो या तो बकरा ज़बा कर दो या 30,000 की हलवे की देगे बना के पब्लिक में बांट दो, खुद भी खाओ लोगों को भी खिलाओ। ना 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 ना, जब तक बकरा नहीं कटेगा, गाय नहीं कटेगी, ऊंट नहीं कटेगा और दुम्बा नहीं कटेगा, उस वक्त तक बकरीद पूरी नहीं होगी। वहां भी गोश्त खिलाया जा रहा है। पता नहीं हलवा आया कहां से है मुसलमानों में, मैं बताता हूं वो भी कहां से आया है, वो भी मैं बताता हूं आपको। वहां भी हमें क्या खिलाया जा रहा है, गोश्त। हज के मौके पे दमे शुक्र है, और एक दमे शुक्र होता है, एक दमे जिनायत होता है। आपसे हज या उम्रे में कोई गलती हो जाए तो बकरा ज़बा करना है, तो बकरा ज़बा करके गरीबों को खिलाना है। वहां भी गलती की सजा क्या है, मिठाई नहीं खरीद के खिलानी गरीबों को। भाई एहराम में आपसे कोई गुनाह हो गया ना, कोई एहराम के खिलाफ कोई काम हो गया, तो उलमा कहते हैं ना दम देना है, वो दम दे के किसको खिलाना है, गरीबों को। तो वो भी अल्लाह कह सकते थे कि भाई एक बकरा 25,000 का आता है, अगर आपने एहराम में अपने बाल काट लिए है भाई, तो ये या खुशबू लगा ली, तो ऐसा है कि अब आप पे जुर्माना आएगा। अल्लाह क्या जुर्माना आएगा, अल्लाह कहेंगे कि भाई 20 किलो रसगुल्ले के डब्बे मक्का में खरीद के गरीबों को बांट दो। ना ना ना, अल्लाह को पता है ये गरीबों को शुगर का मरीज बनाएगा। अल्लाह मुसलमानों को मिठाई नहीं खिला रहे। वहां हुक्म यह है कि बतौर सजा आपको गरीबों को बकरा खिलाना है, गाय खिलानी है, दुम्बा खिलाना है या ऊंट खिलाना है आपको। और एक होता है दमे शुक्र। दमे शुक्र का मतलब हज तमत्तो, आपने एक ही सफर में उमरा भी कर लिया और हज भी कर लिया, इस पे भी दम है, लेकिन ये दम शुक्र का है ना, नेमत के तौर पर, तो ये खुद खाओ। अब अल्लाह कहते हैं आपने चूंकि एक ही सफर में हज भी कर लिया, उमरा भी कर लिया, इस खुशी में आप मेरी तरफ से आप बकरा काटो और मेरी तरफ से अब आपकी दावत है। अल्लाह भी हमें क्या खिला रहा है, बकरा। अल्लाह ये नहीं कहते कि चूंकि तुमने एक ही सफर में हज भी किया और उमरा भी किया, लिहाजा मेरी तरफ से 25,000 की मिठाइयां खरीद के खुद भी खाओ और पब्लिक को भी खिलाओ, लड्डू खाओ, खुद भी खाओ, दूसरों को भी खिलाओ। कहीं है यार, फोकस किसको किया जा रहा है, हर जगह हमें गोश्त खिलाया जा रहा है। गोश्त खाओ, गोश्त खिलाओ, चर्बी खाओ, चर्बी खिलाओ, उसी चर्बी में गोश्त पकाया जा रहा है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बकरीद के दिन जब आपने हज किया तो 10 जिलहिज्जा शदीद थकावट, बहुत थकावट थी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, सहाबा को भी। पैदल सफर थे भाई, ऊंटों के सफर थे। तो जिस दिन हज का दिन था आपने फरमाया अलैसा हादा यौमुन नहर, क्या ये कुर्बानी का दिन नहीं है? सहाबा ने कहा शदीद भूख है। जब हज करता है ना इंसान तो भूख का पता चलता है उसको और फिर खाने की तलब होती है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये नहर का दिन है ना। साहबा ने कहा ईद का दिन है। तो आपने क्या साहबा को हुक्म दिया कि ऊंट नहर किए जाएं। ऊंट नहर किए गए, हर ऊंट का थोड़ा थोड़ा गोश्त जमा किया गया, उसका शोरबा बनाया गया, उसको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पिया। हम क्या करते हैं बकरीद, हम ऐसे सफर में थकावट में हो, शदीद भूख प्यास लग रही हो, हम फौरन कहते हैं जा भाई 3 गोले गंडे लेकर आ मेरे लिए, ऐसा कर जरा रूह अफ़ज़ा का टाइट सा शरबत बना के मेरे लिए, बोलो लेकर। यार आज कोई दिल पसंद की मिठाई हो जाए, यार बहुत भूख लग रही है, यार बहुत भूख लग रही है, आज क्या हो जाए, आज तो 8-10 किलो मिठाई खा जाऊंगा मैं। यार ऐसा कर आज गजरेला लेकर आ, यार गाजर का हलवा खिला दे, बहुत भूख लग रही है। हमारे नबी को जब शदीद भूख लगी, खजूरें भी खाई हैं। खजूर के मीठे में और चीनी के मीठे में बहुत फर्क है, खूब समझ लो, दोनों में बड़ा फर्क है। खजूरें खा लें आप। तो हमारे नबी ने चूंकि त्योहार का मौका है ना बकरीद, तो बड़ी नफीस चीज खाई जाएगी, तो वहां तो खजूर भी नहीं बल्कि गोश्त खाया जा रहा है। समझते हो कि नहीं समझते हो? तो इसी तरह मेरे भाई अभी हमारे यहाँ मिठाइयां आई कहां से हैं ये समझ लो। मुसलमान बात बात पे मजहब के नाम पे मीठे क्यों फोड़ता है, इसको समझने की जरूरत है। शबे बारात का हलवा हम लोगों ने क्या, ये हमारा अपना बनाया हुआ हलवा है, ये इस्लाम में कोई ये शबे बारात, हाँ नबी को मीठा पसंद था, ये हदीस में आता है। वो तो मीठा तो इंसान की नेचर है ना, उसको पसंद होता है, लेकिन कौन सा मीठा पसंद था? खजूर खाया करते थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये पसंद था।
یا بعض دفعہ اسی کھجور کا حلوہ بنایا جاتا تھا، اس میں کوئی پنیر وغیرہ ڈال کے، بالکل ایک نیچرل چیز تھی۔ اس کا یہ گاجر کے حلووں سے اور یہ رسگلوں سے کیا تعلق ہے بھائی اس میٹھے کا؟ اور وہ بھی بہت تھوڑا کھایا ہے۔ ہمارے نبی کی جو صفت تھی پچھلی کتابوں میں، آسمانی کتابوں میں، گوشت کھانے والے پیغمبر ہوں گے، گوشت کھانے والے، یہ علامت تھی، کیونکہ انسان دو قسم کے ہر دور میں رہے ہیں، ویجیٹیرین اور گوشت خور۔ تو ہمارے نبی کی علامت کیا تھی؟ یہ ویجیٹیرین نہیں ہوں گے، یہ کیا ہوں گے؟ گوشت خور ہوں گے۔ تو اب میں آپ کو بتاؤں یہ مسلمانوں میں لڈو آئے کہاں سے ہیں؟ رسگلے اور لڈو بولو آئے کہاں سے؟ ہر بات ہر ہونا تو یہ چاہیے تھا جب بھی خوشی کا موقع ہو، آپ کا بچہ پاس ہو گیا، یہ بکرا کھائیے، آئیے یہ لیگ پیس آپ کے لیے، میرے بچے کے نمبر اچھے آئے، یہ ہونا چاہیے تھا نا بھائی، اسلام کے مزاج کے حساب سے یہ ہونا چاہیے تھا نا بھائی، میری شادی ہو گئی ہے تو یہ دمبا میری طرف سے، آپ آ نہیں سکتے دعوت میں، یہ دمبے کی چانپے میں آپ کو ڈبے میں پیک کر کے بھیج رہا ہوں۔ اب الٹا ہو رہا ہے، جی آپ کی شادی ہوئی ہے، یہ منہ میٹھا کیجیے رسگلے سے، جی میرا ولیمہ ہے، یہ منہ میٹھا کیجیے، میں امتحان میں پاس ہو گیا 6 لڈو، یہ میرا باہر کا ویزا لگ گیا، امریکہ جا رہا ہوں، یہ 8 رسگلے، ٹھیک ہے نا؟ تو ظاہر ہے میرے بھائی جب آپ لڈو پھوڑتے رہیں گے اور مذہب کے نام پہ پھوڑو گے، کیونکہ مذہب کے نام پہ جب پھوڑتا ہے تو عبادت سمجھ کے 6 کے بجائے 8 کھائے گا پھر وہ، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں سنت ہے یہ، تو اس سے میرے بھائی ہوگا کیا کہ آپ بھی لڈو کی طرح بننا شروع ہو جاؤ۔ جو لڈو کھاتا ہے وہ بالآخر لڈو جیسا ہو جاتا ہے، وہ گلوکوز سے بھر جاتا ہے تھوڑے دنوں میں۔ جب آپ گلوکوز سے بھرتے ہو تو فوری نقصان آپ کو یہ ہوتا ہے کہ آپ کی طبیعت میں ہر وقت سستی رہتی ہے، انسولین نکلتی رہتی ہے، انسولین اس کو کنٹرول کرنے کے لیے، اور طبیعت ہمیشہ آپ کی ٹن رہتی ہے۔ جو فریشنس عبادت کے لیے چاہیے، مختلف کاموں کے لیے چاہیے، وہ ہوتی نہیں ہے۔ تبھی تو آپ گورنمنٹ کے اداروں میں جاؤ، جس کو دیکھو کیا ہو رہا ہوگا؟ سو رہا ہوگا۔ وہ تھانوں میں جاؤ تو بھی بہت دفعہ، یہ پولیس والوں سے میں پنگا نہیں لینا چاہتا، خیر، تو آپ کہیں بھی جاؤ، جتنے بھی بڑے اداروں میں جاؤ، آپ کو لوگ اکثر سوتے ہوئے نظر آئیں گے۔ گھر میں آپ دیکھو بیگم صاحبہ 1:45 بجے اٹھ کے ناشتہ کر رہی ہیں دوپہر کو، سب کے گھروں میں یہی ہو رہا ہے، کراچی میں تو یہی ہے، سو رہے ہیں تو اٹھا ہی نہیں جا رہا، کیوں؟ میٹھا کھا کھا کے خود رسگلہ بن چکے ہیں۔ ہمارے نبی ہم کو کھلا رہے ہیں گوشت کھاؤ، ٹھیک ہے، گوشت کھانے سے نیند نہیں آتی، اتنی نیند نہیں آتی جتنی یہ میٹھے پھوڑنے سے آتی ہے۔ تو اسلام کے جتنے تہوار ہیں اس میں ہمیں گوشت کھلایا جا رہا ہے۔ اسلام میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو علامتیں بیان کی، ہاں میں بتا رہا تھا میٹھا آیا کہاں سے، یہ سمجھو۔ دیکھو ہندو گوشت نہیں کھاتے، ہندو گوشت نہیں کھاتے، لہذا ان کے پاس گوشت کا آلٹرنیٹ کیا ہے؟ اب ان اللہ نے جو لذت گوشت میں رکھی ہے نا کھانوں میں، وہ کسی اور چیز میں نہیں رکھی۔ گوشت کی بریانی، گوشت کی نہاری، یہ سارے مزے کے کھانے کس کے ہوتے؟ تو ہندوؤں کے جو پنڈت لوگ تھے انہوں نے گوشت چھڑوا دی اپنی قوم سے مذہب کے نام پہ۔ اب ان کو کھانوں میں لذت پیدا کرنے کے لیے کچھ تو نیا لانا تھا نا، تو اب ان کے تبھی یہ جو ہندوستان میں کھانے پینے کی جو صنعت ہے نا، اس نے بڑی ترقی کی ہے۔ اتنی ویرائٹیز کھانے کی آپ کو دنیا میں کہیں نہیں ملیں گی جتنی ہندوستان میں ہے۔ وجہ اس کی کہ جب گوشت نہیں کھا رہے تو زندگی کا مزہ کیا ہو گیا؟ خراب۔ لہذا انہوں نے دالوں کی مختلف چیزیں بنانا شروع کر دیں اور چاولوں کے مختلف طریقوں سے بنانا شروع کر دیا، اب تو 20 قسم کی مٹھائیاں بنانا شروع کر دیں، اتنی مٹھائیوں کی اقسام آپ کو ملیں گی۔ تو مسلمانوں میں جو لڈو کھانے کا رواج آیا بہت زیادہ، یہ ہندوؤں کے ساتھ رہنے کی وجہ سے، ورنہ مسلمان بائی نیچر کیا تھا؟ گوشت خور تھا۔ سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا ہے؟ اب غریب آدمی کیا کرے؟ سوال پیدا ہوتا ہے بھائی غریب آدمی صبر کرے، غریب آدمی کیا کرے؟ صبر کرے، جو ہے وہ کھائے بس۔ غریبوں جو اللہ نے نہیں دیا تو صبر کرے، تو اللہ تعالیٰ کی عادت ہے، اللہ غریب آدمی کو جو ہے وہ بغیر گوشت کے بھی پروٹین دے سکتے ہیں، اس میں کیا ہے؟ ہم نے تو بڑے بڑے غریب دیکھے ماشاءاللہ، ہٹے کٹے فٹ فاٹ۔ تو یہ اسلام آپ کو یہ کہتا ہے کہ اگر جیب میں پیسہ ہے تو کنجوسی مت کرو، نہیں ہے تو اللہ پہ توکل کرو۔ کیا کرو؟ اللہ پہ توکل۔ ابھی تو بڑا مسئلہ، اچھا غریب آدمی کے پاس گٹکا کھانے کے پیسے کہاں سے آتے ہیں؟ سگریٹ پینے کے پیسے کم بخت کے پاس کہاں سے آ رہے ہیں؟ یہ کوکنگ آئل بھی تو فری میں تھوڑی مل رہا ہے۔ اچھا یہ آپ کو بتاؤں، یہ جو کوکنگ آئل آپ کو مل رہا ہے نا سستا، اور دیسی گھی مہنگا، دیسی گھی ڈلتا کم ہے اور یہ کوکنگ آئل ڈلتا زیادہ ہے، نتیجہ تقریباً سیم ہی ہے، نتیجہ تقریباً کیا ہے؟ سیم ہی ہے۔ اور غریب آدمی کے لیے بکری پالنا زیادہ آسان ہے، آپ پال لو، وہ تو ادھر ادھر سے کھا پی کے اپنا گزارا کر لیتی ہے۔ خیر
اب میں امیر غریب کی بات کی طرف نہیں جا رہا، میں تو کہہ رہا ہوں چلو غریب آدمی صبر کرے، لیکن جس کو اللہ نے پیسہ دیا ہے وہ تو اپنے ہاتھوں سے اپنی قبر خود مت کھودے، وہ تو کم از کم تھوڑا سا خیال کرے۔ تو جتنا زکوٰۃ کا پیسہ غریبوں کے علاج پہ خرچ ہو رہا ہے، صدقات و خیرات کا پیسہ، تو میں لوگوں سے کہتا ہوں، ڈاکٹروں سے کہتا ہوں یا تاجروں سے کہتا ہوں کہ بھائی لوگوں کو اویئر کرو کہ آپ جوانی میں بیمار ہو کیوں رہے ہیں۔ میڈیکل سائنس یہ کہتی ہے، میں نے ڈاکٹروں سے سنا ہے کہ جو ہارٹ اٹیک ہوتا ہے نا، یہ اچانک ہمیں لگتا ہے کہ اچانک ہو گیا، ہوتا یہ اچانک نہیں ہے، 15 سال سے دل کے ساتھ غلط ہو رہا ہوتا ہے۔ آپ ایسی غذائیں کھا رہے ہوتے ہیں 15 سال سے جو دل کے لیے نقصان دہ۔ 15 سال آپ کو آپ کی باڈی اور دل مہلت دیتا ہے کہ انسان کا بچہ بن جا۔ 15 سال تک آپ غلط غذائیں کھاتے جب دل سے آپ کی یعنی دل کے بس میں نہیں رہتا نا، پھر ہارٹ اٹیک ہوتا ہے۔ وہ جو رگیں جمنا شروع ہوتی ہیں ایک دم سے تھوڑی اس میں پراٹھے آ کے اٹک جاتے ہیں، جو دل رگیں تنگ ہوتی ہیں اور ہارٹ اٹیک ہوتا ہے تو ایک دم سے تھوڑی ہوتا ہے، 15 سال لگتے ہیں کم سے کم۔ تو 15 سال سے آپ کچھ غلط کھا رہے ہوتے ہو، جس کے بعد دل ایک دن آ کے کہتا ہے بھائی بس ہو گیا، اور ہارٹ اٹیک ہوتا ہے اور آپ کا انا للہ ہو جاتا ہے، اور لوگ کہتے ہیں ابھی تو بیٹھے ہوئے تھے، پتہ نہیں اچانک ان کو کیا ہو گیا۔ اچانک نہیں ہوا، یہ 15 سال سے پراٹھے پھوڑ رہے ہیں۔ جب بھی پراٹھے بولتا ہوں مجھے اتنا خیال آتا ہے، یہ 15 سال سے کیا کر رہے ہیں؟ پھوڑ تو 30 سال سے رہے ہیں، 15 سال سے دل خراب ہونا شروع ہوا تھا، اور یہ رسگلے پھوڑ رہے ہیں۔ اور اگر پراٹھے پھوڑ رہے ہو نا تو ایکسرسائز اتنی کرو کہ وہ پراٹھا کہیں کسی کھانچے میں جا کے فٹ ہو جائے، سمجھتے ہو، کہیں نہ کہیں جا کے لگ جائے، وہ اٹیک کا ذریعہ نہ بنے۔ تو اس لیے میں اس پر اتنی شدت سے بیان کرتا ہوں، ورنہ میرے میڈیکل سائنس میری فیلڈ نہیں ہے۔ تو اب چونکہ رمضان میں آپ اپنی صحت کو مینٹین رکھ سکتے ہیں، تو اس لیے ایسے کام مت کریں کہ مالداروں کا پیسہ آپ کے ڈائلیسس میں خرچ ہو۔ کوشش کریں اپنے گردوں کو بچائیں۔ قوم پہلے ہی بہت غریب ہے، پہلے ہی قوم پہ بہت بوجھ ہے، تو جب یہ ڈائلیسس کے پیشنٹ ہی کم ہوں گے تو جو مالدار خرچ کرنا چاہتے ہیں ان کے پاس اور بہت سارے مصارف آ جائیں گے جہاں وہ خرچ کریں گے۔ تو میرا اپنا بھی ارادہ ہے کہ میں ڈاکٹروں کو لا کے، جو اچھے ایکسپرٹ حکیم ہیں یا ڈاکٹرز ہیں، ان کو لا کے لوگوں کو اویئر کروں۔ ابھی ہم نے ڈاکٹر خرم صاحب جو لندن میں ہوتے ہیں ان کا انٹرویو لیا ہے، پوڈ کاسٹ، وہ بھی انشاءاللہ بھی شائع ہوگا، کینسر کے بارے میں، کہ وہ بہت سی بے احتیاطیاں ہوتی ہیں جن سے آپ کو کینسر ہو جاتا ہے۔ اچھا، میں نے ڈاکٹروں سے سنا ہے، یہ کینسر کے اسپیشلسٹ کہتے ہیں کہ سگریٹ پینا صحت کے لیے اتنا نقصان دہ نہیں ہے جتنا میٹھا زیادہ کھانا نقصان دہ ہے۔ سمجھتے ہو، سگریٹ پینا بھی نقصان دہ ہے، اتنا نہیں جتنا، کیونکہ میٹھا کھانے سے وزن کیا ہوتا ہے؟ اصل ہے وزن بڑھنا 40 سال کے بعد خاص طور پہ، یہ زیادہ نقصان دہ ہے بنسبت کس کے؟ سگریٹ پینے کے۔ اب سگریٹ کے ڈبے پہ تو لکھا ہوتا ہے کینسر کا ذریعہ ہے، لیکن مٹھائی کے ڈبوں پہ کچھ بھی نہیں لکھا ہوا ہوتا۔ تو مٹھائی کے ڈبوں پہ بھی لکھا ہوا ہونا چاہیے کہ آپ 40 سال سے ایج بڑھ گئی ہے اور وزن آپ کا بڑھنا شروع ہو گیا ہے، تو کائنڈلی ان ڈبوں سے احتراز کرے، صرف ڈبہ کھائیں، مٹھائی چھوڑ دیں۔ آپ ڈبہ اگر پانی میں ڈال کے کھا جائیں گے اتنا نقصان نہیں ہوگا، وہ کاغذ ہے نکل جائے گا۔ وہ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ ابھی بھی سمجھ میں نہیں آ رہی تو جو مرضی کرنا ہے کرو۔ تو میں یہ کر رہا تھا کہ اللہ نے قرآن میں رمضان کے لیے 4 احکام خصوصیت سے بیان کرے، ایک پر اشارہ دیا ہے لیکن حدیث میں اس کی پھر وضاحت ہے۔ تو وہ 4 کام میں سب سے پہلا کام کیا ہے؟ بولو بھائی، روزہ۔ اس میں تو آپشن ہے ہی نہیں، وہ تو رکھنا ہی رکھنا ہے۔ دوسرا کام اللہ نے رمضان میں جس کا خصوصیت سے ذکر کیا ہے وہ ہے تلاوت قرآن۔ رمضان کا اور قرآن کا آپس کا بہت گہرا جوڑ ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، فرمایا یہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، یہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ تو اللہ نے رمضان کا انتخاب کیا ہے قرآن کے نزول کے لیے۔ اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے میں تراویح کو مشروع کیا، تراویح کو، تاکہ اس میں قرآن پڑھا جا سکے۔ بعض جو متجددین کہہ رہے ہیں کہ تراویح کا نبی سے کوئی ثبوت نہیں ملتا، یہ جھوٹ ہے، غلط بات ہے 100%۔ تراویح سب سے پہلے کس نے پڑھی ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن پڑھ کے چھوڑ اس لیے دی کہ فرض نہ ہو جائے۔ پھر صحابہ نے ابو بکر کے دور میں ہی شروع کر دی تراویح، حضرت عمر کے دور میں نہیں شروع ہوئی ہے، یاد رکھو۔ صحابہ پھر پڑھتے رہے ہیں، نبی کے انتقال کے بعد بھی پڑھتے رہے ہیں، کیونکہ اب فرضیت کا امکان ختم ہو گیا تھا۔ حضرت عمر نے صرف اتنا کیا ہے کہ مختلف تولیوں میں جو پڑھ رہے تھے ان کو ایک امام پہ جمع کیا ہے، کیونکہ نبی نے جو پڑھائی تھی وہ
نبی نے آپ اکیلے امام تھے اور باقی سب لوگ مقتدی تھے، تو حضرت عمر نے ان کو نبی کے نہج پہ اس تراویح کو حضرت عمر لے کر آئے ہیں، اور اس کو جو نیا کام کہا وہ اس لیے کہ ابو بکر کے دور میں ایک امام پر نہیں تھے، تو اس لحاظ سے وہ نیا ہے، حضرت ابو بکر کے دور کے لحاظ سے، سمجھنے بات کو۔ تو بعض لوگ کہتے ہیں تراویح کا لفظ قرآن سے دکھاؤ، حدیث سے دکھاؤ، تراویح کا لفظ حدیث میں نہیں ہے، تراویح کی نماز حدیث میں ہے، تو ہم نماز کو زیادہ فوکس کرتے ہیں، ناموں میں ہمیں الجھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ اگر تراویح کو کوئی اور نام دینا چاہیں تو ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہے، آپ اس کو صلاۃ اللیل کہہ لیں، رات کی نماز کہہ لیں، قیام رمضان کہہ لیں، تو بھی ٹھیک ہے۔ تو ناموں سے کیا ہوتا ہے؟ اور یہ تراویح ہم نے نام نہیں دیا، یہ اسلاف نے نام دیا ہے، تابعین نے نام دیا ہے تراویح کو، سمجھنے یہ نام اس نماز کو کس نے دیا ہے؟ اسلاف نے، کیونکہ یہ عام تہجد سے، عام معمول سے ہٹ کے تھی، تو انہوں نے کہا اس کا نام کوئی الگ سے ہونا چاہیے۔ بعض لوگ کہتے ہیں پورے قرآن میں تراویح کا لفظ کہیں نہیں ملتا، نہ حدیث میں ملتا، لہذا یہ بدعت ہے۔ بھائی نام تو بہت سی چیزوں کا نہیں ملتا، وہ عمل اگر ملتا ہے تو وہ دیکھو، نماز جو ہم پڑھتے ہیں، اس نماز کا پورے قرآن اور حدیث میں کوئی تذکرہ ملتا ہے؟ بولو نا، نماز کے لفظ کا کوئی قرآن و حدیث میں تذکرہ بولو نا بھائی، نہیں ملتا۔ اب کوئی نماز دکھاؤ، نہیں ہے، نہیں تو ہم بھائی نماز میں یہ صلاۃ تو ہے نا، 5 نمازیں جو ہم پڑھتے ہیں اس عمل کا ثبوت ملتا ہے، اس کو نام ہم کچھ بھی دیتے ہیں، عربی میں اس کو صلاۃ کہتے ہیں، قرآن نے اس کو صلاۃ کہا، اردو میں ہم اس کو کیا کہتے ہیں؟ نماز کہتے ہیں۔ تو نام چینج کرنے سے کچھ نہیں ہوتا، اگر وہ عمل ہمیں مل رہا ہے تو ہم اس کو اپنی آسانی کے لیے کوئی بھی نام دے سکتے ہیں۔ اب میں کہیں تقریر کر رہا ہوں، 5 نمازیں فرض ہیں، اب کوئی جناب پروفیسر صاحب اٹھ کے کہیں گے نماز تو قرآن میں کہیں ہے ہی نہیں، تو میں کہوں یہ جو فجر ہم نے 2 رکعتیں پڑھی ہے یہ ہے یا نہیں؟ کہہ رہے یہ 2 رکعتیں تو ہیں مگر نماز نہیں ہے۔ میں نے کہا پھر کیا ہے؟ کہا یہ تو صلاۃ ہے۔ کہ اچھا بھائی ناموں میں جھگڑا ہے، تم اس کو صلاۃ کہہ دو یار، ہم چونکہ اردو اسپیکنگ ہیں، ہماری زبانوں پہ کیا چڑھا ہوا ہے؟ بولو نا، نماز چڑھا ہوا۔ تو بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے رمضان میں الگ سے جماعت کے ساتھ 3 دن تراویح پڑھانا ثابت ہے، لیکن اس کو آپ نے تراویح کا نام نہیں دیا۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے بھی اس کو تراویح کا نام دیا، حضرت عمر نے بھی نام نہیں دیا، لیکن ایک نماز بہرحال اس کا وجود اور ثبوت ہو گیا۔ اب جب ہو گیا تو پھر اسلاف نے آسانی کے لیے اس کو الگ نام دے دیا، کیونکہ وہ الگ نوعیت کی نماز تھی۔ تہجد کی نماز جماعت سے نہیں پڑھی جاتی، نفل نماز میں لوگوں کو بلا کے اکٹھا کر کے اتنی بڑی جماعت قائم کرنا بدعت ہے۔ یاد رکھو، نماز میں جو کام نبی نے انفرادی کیا وہ انفرادی کرنا پڑے گا، اور جو اجتماعی کیا وہ اجتماعی کرنا پڑے گا۔ اجتماعی کو انفرادی اور انفرادی کو اجتماعی نہیں کر سکتے آپ۔ فجر کی 2 سنتیں جو نبی نے پڑھی ہے، اجتماعی پڑھی ہے یا انفرادی پڑھی ہے؟ بولو نا بھائی، انفرادی۔ اب اگر آپ کہیں میں 2 سنتیں جماعت سے پڑھوں گا، بدعت بن جائے گا کہ نہیں بن جائے گا؟ تو رمضان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو نوافل تھے یہ جماعت سے پڑھے ہیں، جبکہ عام دنوں میں تہجد آپ صلی اللہ علیہ وسلم جماعت کا اہتمام نہیں کرتے تھے۔ اگر جماعت ہوتی بھی تو 1-2 صحابی آگے کھڑے ہو گئے۔ تبھی فقہا لکھتے ہیں کہ نفل نماز کی جماعت میں 4-5 افراد اگر اکٹھے ہوں گے تو یہ بدعت عمل کہلائے گا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نوافل میں جماعت کا اہتمام نہیں کرتے تھے۔ 1-2 آدمی ہو ٹھیک ہے، زیادہ نہیں ہو۔ تو اب جو تراویح میں اتنی بڑی جماعت قائم کی، اگر یہ بالکل الگ منفرد نماز نہ ہوتی تو اس میں پھر جماعت جائز نہ ہوتی، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو 8 رکعت معمول تھا پڑھنے کا وہ جماعت سے نہیں تھا، وہ انفرادی تھا، تو اس میں جماعت قائم کرنا کہاں سے جائز ہو گیا؟ عجیب بات ہے کہ بعض لوگ جو ہے نا وہ تراویح کی رکعتیں بخاری سے لیتے ہیں اور نبی سے لیتے ہیں، اور جماعت کہاں سے لے رہے ہیں؟ حضرت عمر سے لے رہے ہیں، اور ان دونوں کو ملا کے ایک مسئلہ بنا رہے ہیں۔ بھئی جب آپ جماعت حضرت عمر سے لے رہے ہیں تو رکعتیں بھی آپ کو کہاں سے لینی پڑیں گی؟ حضرت عمر سے لینی پڑیں گی، اور حضرت عمر نے یہ کہاں سے لی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لی ہے۔ تو اب اگر کوئی کہنا ہے تراویح کا لفظ دکھاؤ تو وہ نماز دکھا دو، کیا کہ نماز میں تو صلاۃ تو ہے نا، تو آپ اسے جیسے صلاۃ کو ہم اردو میں نماز کہتے ہیں، اسی طرح اسلاف نے اس مخصوص نماز کو جو رمضان میں جماعت سے پڑھی جاتی تھی، اسلاف نے اس کو تراویح کہنا شروع کر دیا۔ اگر آپ کچھ اور کہنا چاہتے ہو تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن یہ نماز پڑھو آپ بہرحال اور اس کو مانو۔ اور اسلاف نے اس کو تراویح کہا کیوں یہ بھی سن لیں، کچھ اور کہہ دیتے، یہ بھی بڑی ٹیکنیکل بات ہے، نوٹ کر لیں، نوٹ، یہ بڑی خاندانی باتیں ہیں، خاندانی۔ تراویح اس لیے کہا کہ اسلاف جو تابعین تبع تابعین جب یہ نماز پڑھتے تھے تو ان کا معمول تھا کہ 4 رکعتوں کے بعد
آرام کرتے تھے, تھوڑا سا وقفہ کرتے تھے, تھکاوٹ دور کرتے تھے. کتنی رکعتوں کے بعد؟ 4 رکعت. تو اب 4 رکعتوں کے بعد ریسٹ. عربی میں ریسٹ کو استراحہ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ استراحت. ہوتا ہے نا جلسہ استراحہ, استراحت. استراحہ اصل میں تھا استروا, اور اس کے جو اصل حروف ہے نا وہ را, واو اور ہا ہے. را اسی سے مروحہ ہے, پنکھا, مروحہ, را واو ہا آ رہا ہے نا. پنکھا کیا کرتا ہے؟ ہوا پھینک کے آپ کو راحت دیتا ہے, بشرطے کہ چل رہا ہو. کئی ایسی والوں کی تو کوشش ہوتی ہے کہ نہ دے. اگر پنکھا چل رہا ہو تو آپ کو کیا دے گا؟ راحت دے گا, اور آپ کی طرف بھی ہو, ورنہ دوسرے والے کو دے گا, آپ کو ٹینشن دے گا. تو راحت سے نکلا یہ لفظ, صحیح ہے نا. تو ترویحہ, ترویحہ راحت پہنچانے والی چیز. تو 4 رکعتوں کے کو کیا کہا جاتا تھا؟ ترویحہ, کیونکہ اس کے بعد وہ کیا کرتے تھے؟ راحت حاصل کرتے تھے. کیا حاصل کرتے تھے 4 رکعتوں کے بعد؟ راحت. اب ذرا بات سمجھنا, ترویحتن کی جمع ہے تراویح. ترویحتن کی جمع کیا ہے؟ تراویح. عربی میں جمع کم سے کم 3 افراد پہ بولی جاتی ہے. 2 کے لیے عربی میں الگ صیغہ ہے. دیکھو, رجل 1 آدمی, رجلانی 2 آدمی, رجال 2 سے زیادہ. رجل کیا ہوا, روزہ کیوں لگ رہا ہے آپ کو؟ ہمارا بھی روزہ ہے بھائی, بولے نا ذرا. رجل ہمارے بھی روزہ ہے. اب ہمارے سامنے یہ نہ بتائیں گے صرف آپ کو روزہ لگتا ہے, سب مسلمان ہیں. رجل 1 آدمی, رجلانی 2 آدمی, رجال بہت سارے, یعنی 2 سے زیادہ. وہ کہیں کچھ بھی ہو سکتے. ترویحتن 1 ترویحہ یعنی 4 رکعتیں. ترویحتانی 2 ترویحیں یعنی 8 رکعتیں. تراویح 8 سے زیادہ. پتہ یہ چلا کہ اسلاف کے دور میں 8 رکعت تراویح کا تصور نہیں تھا, ورنہ وہ اس کو ترویحتانی کہتے. تراویح آپ لوگوں نے قسم اٹھائی ہوئی ہے بھائی, جملہ مکمل کیا کریں. اگر وہ 8 رکعتیں کا معمول ہوتا اسلاف میں تو وہ اس کو ترویحتانی کہتے, تراویح نہیں کہتے. مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت ہے, جا کے دیکھ لیں. اور مزے کی بات یہ کہ عربی میں جمع کی 2 قسمیں ہیں, ایک جمع قلت اور ایک جمع کثرت. جمع قلت کہا جاتا ہے 9 تک کے افراد, اور جمع کثرت اس سے بھی زیادہ. تو تراویح کا مطلب 3 ترویحوں سے زیادہ. 12 رکعتوں کو بھی نہیں کہہ سکتے آپ, الا یہ کہ اس میں تسامح سے کام لے. ورنہ اصل کیا ہے کہ تراویح کا مطلب بہت سارے ترویحیں, بہت سارے ترویحیں. تو اس لیے کم سے کم تراویح کی مقدار, یعنی اس لفظ جو ہے نا یہ کم سے کم جن افراد پہ صادق آ رہا ہے وہ 12 رکعتیں کم سے کم, اور یہ لفظ بتا رہے ہیں کہ وہ 12 سے بھی زیادہ ہے. تو یہ لفظ خود انکار کر رہا ہے کہ تراویح 8 رکعتیں نہیں ہو سکتی. یہ اسلاف ورنہ اس کو یہ نام نہ دیتے. رہی وہ حدیث موطا امام مالک کی کہ جس میں آتا ہے کہ حضرت عمر نے 8 رکعتیں اور 3 وتر پڑھائے, وہ حدیث ضعیف ہے. اب میں اس کی سند میں جاؤں گا تو ٹائم لگے گا. گل ویلے دی دے پھل موسم دا والی بات کر لوں آپ کے سامنے بھائی, بات شارٹ مختصر اور سمجھ میں آ جائے. اس حدیث وہ موطا امام مالک کس کی کتاب ہے؟ پورا نام بتا رہا ہوں, موطا امام مالک, یہ کس کی کتاب ہے؟ یہ تو ایسے پھر بھی نہیں بتا رہے یار آپ لوگ. یہ تو ایسے ہی ہو گیا جیسے ایک وہ تھا, ایک وہ بیٹھا ہوا تھا, وہ پہلے زمانے میں سیٹ چیلے, وہ گرو ہوتا تھا نا, اس کا ایک چیلا ہوتا تھا, چیلا. تو جو چیلا تھا نا وہ بڑا مالدار تھا, اور گرو کیا تھا؟ غریب بیچارہ, ظاہر ہے اس کا نوکر تھا. ہمارے حضرت اس پہ یہ واقعہ اس پہ سنایا کرتے تھے کہ ہر مالدار آدمی میں عقل نہیں ہوتی, بعض دفعہ بیوقوفوں کو اللہ دولت زیادہ دے دیتا ہے, بلکہ زیادہ تر ایسا ہی ہو جاتا ہے. اللہ اپنی قدرت دکھاتا ہے. تو اور اگر اللہ یہ اصول بناتے ہیں کہ جس کے پاس پیسہ ہو تو اس کے پاس, جس کے پاس عقل زیادہ ہو پیسہ بھی ہوگا, تو بیوقوف تو بھوکے مر جاتے بیچارے. تو کیا ہے کہ عجیب حساب ہے کہ بعض دفعہ عقل بالکل نہیں ہوتی, پیسہ بہت ہوتا ہے. تو اس پہ حضرت یہ واقعہ سناتے تھے کہ وہ ایک چیلا تھا, بڑا مالدار تھا, اس کا ایک نوکر تھا. تو چیلے نے اپنے نوکر سے کہا, گرو سے کہا کہ مجھ سے وہ حضرت پنجابی میں سناتے تھے, بڑا مزہ آتا تھا, مجھے وہ پوری پنجابی اس طرح آتی نہیں ہے, تو میں کچھ اردو کچھ پنجابی کا تڑکا لگانے کی تھوڑی سی کوشش کروں گا, کیونکہ اس لطیفے کا پنجابی میں ہی مزہ ہے. جو لطیفہ جس زبان میں بنا ہو وہ اسی میں سننے میں مزہ آتا ہے, وہ کسی اور زبان میں جب ترجمہ ہوگا تو اس بیچارے کی لطیفے کی ایسی کی تیسی ہو جاتی. تو حضرت اس پہ سنایا کرتے تھے کہ وہ گرو نے اس سے پوچھا, بلکہ وہ سرائکی میں
کہ اپنے نوکر سے کہا کہ مجھ سے کوئی پہیلی پوچھو لیکن یہ بتا دو اگر مجھے اس کا جواب نہ آیا نا تو تیری ٹھکائی لگاؤں گا میں. یعنی اپنے نوکر سے خود ہی اپنی ذہانت کا امتحان بھی لے رہا ہے اور پھر یہ بھی ڈر رہا ہے کہیں فیل ہو کے میں بیوقوف ہونا میرا ثابت نہ ہو جائے. تو کہہ رہا ہے کہ اگر مجھے اس کا جواب نہیں آیا نا, مجھ سے حل نہیں ہوئی, تو میں تجھے چھوڑوں گا نہیں. اور وہ بیچارہ پریشان, یہیں سے بیوقوفی شروع ہو گئی نا. اب وہ کہہ رہا ہے کہ یار سوچ کے کوئی ایسی پہیلی لے کر آؤ بہت ہی آسان ہو, بہت آسان ہو, جس کا جواب آ جائے. تو اب اس نے پہلی پوچھی کہ حضور بتاؤ کہ ایک جانور ہے تے پونچھ گھمیندی ہے. گھمیندی پنجابی کا لفظ ہے, سرائکی کا لفظ ہے, سرائکی ہے نا, تو سرائکی میں یہ لطیفہ, پونچھ گھمیندی ہے, چولہے کے گرد گھومتی ہے. یعنی ایک جانور ہے جو اکثر چولہے کے گرد گھومتا ہے اور دم ہلاتی ہے رہتی ہے, صحیح ہے نا. اور مزید آسان کرنے کے لیے بولے میاؤں میاؤں کرندی ہے. اب تو بات ہی حل ہو گئی نا. ایک جانور ہے جو گھر میں رہتا ہے, دم ہلاتا ہے اور اکثر چولہے کے گرد گھومتا ہے اور میاؤں میاؤں کرتا ہے. بوجھو کی ہے, بتاؤ بھائی کون سا جانور ہے. اب وہ سوچ میں پڑ گیا, کافی دیر سوچنے کے بعد بولتا ہے کوکیڑ, مرغا. اب یہ نوکر نے بولا میری تو آئی شامت, اگر میں بولوں غلط ہے. بڑا ہوشیار تھا. اس نوکر نے بولا حضور لگتا ہے کسی نے دسیا ہے, یہ اتنا مشکل پہیلی کا جو آپ جواب لے کر آئے ہو یہ لگتا ہے کسی نے آپ کے کان میں چپکے سے بتایا ہے. بڑے فخر سے کہتا ہے اوئے عقل جی دوڑے, عقل جی. یہ کیا ہے؟ عقل جی دوڑ ہے, عقل کی دوڑ ہے بھائی, کوئی بتا نہیں رہا ہم کو. تو میں آپ سے پوچھ رہا ہوں موطا امام مالک کس کی کتاب ہے؟ آپ کہہ رہے ہیں پتہ ہی نہیں. تو نام تو لے رہا ہوں امام مالک کی. یہ تو ایسے ہی ہو گیا جیسے ایک امتحان میں سوال آیا, پہلے محمد بن قاسم کا پورا تذکرہ تھا کہ اسے ہندوستان پہ 17 حملے کیے اور یہ کیا اور وہ کیا, آخر میں بچوں سے سوالات تھے کیونکہ وہ بچے اتنے نالائق تھے آج کل جیسے اسکولوں کے ہوتے ہیں کہ وہ استاذ پیپر اتنا آسان بناتے ہیں پھر بھی پاس نہیں ہوتے. تو اب استاذ نے تنگ آ کے جو پیپر بنایا نا وہ یہ تھا. پہلا سوال تھا محمد ابن قاسم نے محمود غزنوی نے ہندوستان پہ 17 کیا کیے. محمود غزنوی نے ہندوستان پہ 17 کیا کیے, حملے کیے ظاہر ہے. دوسرا سوال یہ تھا محمود غزنوی نے کس ملک پہ 17 حملے کیے, یہ دوسرا سوال ہے. تیسرا سوال ہے محمود کس شخص نے ہندوستان پہ 17 حملے کیے. یہ 3 سوال ہیں اور ان 3 میں ایک کرنا ہے, 2 اختیاری ہے. ٹھیک ہے نا, کمپلسری صرف ایک ہی سوال. بچے پھر بھی فیل ہو جاتے ہیں, وہ پھرے دیکھ رہے ہوتے ہیں جو لے کر آئے نا یار اس میں کہاں لکھا ہوا ہے. تو دیکھو کہا کتنا آپ لوگوں نے پریشان کر دیا. اگر آپ اسی وقت جواب دے دیتے امام مالک کی ہے تو پھر مسئلہ یہ اتنے 2 واقعات آپ کو اتنے حسین واقعات سننے کو نہ ملتے. تو موطا امام مالک میں یہ حدیث ہے کہ حضرت عمر نے 8 رکعتیں اور 3 وتر پڑھائے تھے. تو موطا امام مالک کس کی کتاب ہے؟ امام مالک کی. امام مالک میں خود اس حدیث کو نہیں لیا ہے, یہ ضعیف ہے. اگر یہ صحیح ہوتی تو جو اس کا مؤلف ہے سب سے پہلے وہ اس کو فالو کرتا نا. خود امام مالک کا یہ مذہب نہیں ہے کہ تراویح 8 رکعتیں ہیں, خود انہوں نے اس کو فالو نہیں کیا. سمجھ رہے ہو بات کو؟ تو اس لیے جو مجتہدین ہیں, جو فقہاء ہیں, ان کی بات کو مانو بھائی, جو ساری دنیا چلتی چلی آئی ہے. اب یہ تو اب رواج ہو گیا اتنا. پھر بھی بار بار میں یہ کہتا ہوں کہ لڑنا نہیں چاہیے ان چھوٹے مسائل میں, بس آپ کا نظریہ درست کرنا, موقف اپنا سامنے رکھنا مقصد ہے. پھر بھی کوئی 8 پڑھ رہا ہے 20 پڑھ رہا ہے تو کسی پہ طنز نہ مارو. لوگ کیا کرتے ہیں کہ ایک دوسرے پہ طنز کرنا شروع کر دیتے ہیں, تو آپ اپنے آپ کو متبع سنت سمجھے اور دوسرے پہ طنز ماریں, یہ طریقہ غلط ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نہ یہ اخلاق ہے نہ یہ سیرت ہے. وہ بولیں بھائی اس بیچارے کی جو سمجھ میں آیا, اس کو نبی کا جو طریقہ اس کی سمجھ گیا, وہ اپنے حساب سے سنت کو فالو کر رہا ہے, تو ٹھیک ہے. اس کو اگر وہ اجتہادی خطا پہ ہے تو اللہ تعالیٰ پھر اس کو, اگر وہ اس میں صلاحیت ہے اجتہاد کی اور خطا ہو رہی ہے تو اللہ اس کو ثواب دے دے گا. اس تو 2 کام میں نے بتا دیے. دوسرا کام کیا ہے؟ تلاوت. اور اسی کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح کو مشروع قرار دیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبریل کے ساتھ رمضان میں قرآن کا دور کیا کرتے تھے, تو اس لیے رمضان میں رات کو تراویح بھی پڑھنی چاہیے اور دن میں بھی تلاوت کا اہتمام کرنا چاہیے. تیسرا کام جس کا حدیث میں ذکر ملتا ہے اور قرآن نے اشارہ بھی دیا اس کی طرف, وہ کیا ہے؟ صدقات و خیرات کی کثرت. روزہ رکھنا آسان ہے, مال خرچ کرنا مشکل. آج کل لوگ منتیں جو مانتے ہیں نا کہ میرا یہ کام ہو گیا تو یہ کروں گا, یا خواتین جو منتیں مانتی ہیں, نماز روزے کی تو منتیں مانی جاتی ہیں, پیسے خرچ کرنے کی منتیں نہیں مانی جاتی. دپٹی رکھ پہ ہاتھ رکھا کہ میں نہیں رکھا, میں نے پیسے خرچ کرنے کی منتیں نہیں مانی. پیسوں سے ہمیں بہت محبت ہے, اور اللہ نے جہاں نماز کا ذکر کیا وہاں مال خرچ کرنے کا ذکر ساتھ ساتھ کیا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کو کنجوس نمازی پسند نہیں ہے.
تو ہم اس نوٹ سے دل نہ لگائیں، اس پراپرٹی سے دل نہ لگائیں، رکھیں، مگر ساتھ ساتھ اللہ کی راہ میں خرچ بھی کیا کریں۔ آپ کو پتا ہے کہ پہلے صوفیاء کرام کی جو خانقاہ ہوتی تھی، آج کل چند ایک کو چھوڑ کے اچھے لوگ بھی ہیں تصوف میں، الحمدللہ انہی کی برکت سے آج یہ دین قائم ہے۔ ہم بھی اسی تصوف کے سلسلے سے جڑے ہوئے ایک نالائق ہیں جو آج یہاں بیٹھ کے ٹوٹا پوٹا دین کا کام کر رہے ہیں۔ تصوف پر رد ہرگز مقصد نہیں ہے، کسی کا مذاق اڑانا مقصد نہیں ہے، لیکن بہت سی خانقاہیں کھانے پینے کا ایک ہوٹل بنی ہوئی ہے، لنگر فری کے چل رہے ہیں اور مریدین آگے پڑے ہوئے کھا رہے ہیں، کھا کھا کے گردنیں موٹی ہو رہی ہیں۔ جب ان سے پوچھا جائے کہ تم یہاں کیوں پڑے ہوئے ہو تو کہتے ہیں ہم اصلاح کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ ہم کیوں آئے ہوئے ہیں؟ اصلاح کرنے۔ چلو پھر بسم اللہ کرو کھانا۔ پھر وہ سیٹ کوئی وہ لے آیا، دیگ لے آیا بریانی کی۔ تو بھائی کوشش کیا کرو جتنا ممکن ہو کھانا اپنے پیسوں سے کھایا کرو، اس سے اصلاح زیادہ ہوتی ہے۔ دوسروں کے پیسوں سے کھانا کھانے سے اصلاح بولو نا کم ہوتی۔ اور اگر خانقاہ میں ہو تو کوشش کرو کھاؤ ہی نہیں، روزے رکھو، کیونکہ روزے رکھنے سے جو اصلاح ہوتی ہے وہ کھانے سے نہیں ہوتی۔ تو بہرحال تو پہلے لیکن اچھی خانقاہیں بھی ہیں الحمدللہ۔ تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ لنگر کوئی کھلا رہا ہے تو وہ غلط کر رہا ہے، اور جو کھا رہا ہے غلط کر رہا ہے، بدگمانی جائز نہیں ہے، لیکن تھوڑا سا اپنے اوپر بھی انحصار کرنا چاہیے نا۔ ایک خانقاہ ایسی ہے ملیشیا میں، میرا بھائی وہاں گئے، انہوں نے بتایا کہ جس کو بھی ملیشیا میں کھانا مہنگا پڑ رہا ہے نا ہوٹل سے خرید کے کھانا، وہ شیخ سے اصلاحی تعلق قائم کر کے خانقاہ میں ایڈمیشن لے لیتا ہے۔ آنکھوں دیکھا واقعہ بتایا انہوں نے، شیخ سے اصلاحی تعلق قائم کریں گے اور خانقاہ میں ایڈمیشن لے لیں گے، اور پھر وہاں پہ لنگر آ رہے ہیں اور وہ اصلاح کی نیت سے کھا رہے ہیں۔ تو اگر کبھی جانا ہو تو ملیشیا میں مجھ سے پوچھ کے جائیں آپ لوگ، ٹھیک ہے نا؟ میں اپنے بھائی صاحب سے پوچھوں گا بھائی وہ کدھر ہے یار وہ خانقاہ، میں نہیں جاؤں گا وہاں، بات کر رہا ہوں۔ تو ایسے لوگ بھی ہیں، تو جیسے جب وہاں ملیشیا میں ہو سکتا ہے، حالانکہ وہ بھی ہمارے ہی ایک سلسلے کی خانقاہ ہے، تو یہاں نہیں ہو سکتا کیا؟ یہاں بھی ہے۔ تو اس لیے پہلے کیا تھی، خانقاہ تھی، تو اس میں جو ہمارے صوفیاء کرام ہیں وہ کیا کرتے تھے، اپنے مرید کے دل سے دولت کی محبت نکالنے کے لیے کیا کرتے تھے، کڑک کڑک نوٹ اور سکے جلوایا کرتے تھے۔ اس کو ہمارے حضرت جو ہے نا، ہمارے شیخ مفتی رشید احمد صاحب ایسے بتاتے تھے کہ اگر دل میں نوٹوں کی محبت ہے نا، جیسے آج تو نوٹ ہے سکے نہیں ہے، پہلے تو دینار ہوتے تھے، درہم ہوتے تھے، تو فرماتے تھے کہ ہم پھر یہ کریں گے کہ جس کے دل میں پیسے کی محبت ہے نا، کہ ہر وقت اپنے بٹوے میں پیسے گنتا رہتا ہے اور دیکھتا رہتا ہے اتنے پیسے ہوگا، اتنے ہوگا، اتنے پیسہ، اتنا پیسہ، تو فرماتے تھے اس دل سے دنیا کی محبت نکالنے کے لیے ایک کام کیا کرو، 5000 کا کڑک نوٹ پکڑو اور ایک طرف ماچس کی تیلی سے آگ لگاؤ اور آہستہ آہستہ اس کو جلاؤ۔ کرنا نہیں ہے یہ کام کہیں آپ شروع کر دیں، شروع نہ کر دیں آپ، یہ تو کسی شیخ سے باقاعدہ اجازت لے کے، وہ آپ کے حالات دیکھ کے آپ کی نفس پکڑ کے چیک کرے گا کہ آپ کی بیماری یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ آپ صدقہ بھی نہ کرو، آپ تو جلاؤ، آگ لگاؤ ان نوٹوں کو، لیکن آپ نہ کرنا، یہ ڈاکٹروں کی باتیں وہ ذرا اوپر کی باتیں۔ میں ایک بتا رہا ہوں کہ ایسا بھی کیا ہے، دل سے پیسوں کی محبت نکالنے کے لیے وہاں ایک کنارے پہ آگ لگاؤ، پھر آہستہ آہستہ جب وہ نوٹ جلے گا تو آپ کا دل بھی اندر سے جلے گا، بڑا کلاوازیاں کھائے گا، ہائے ہائے کیا ہو رہا ہے۔ فرمایا پوری گڈی رکھی ہوئی، پھر دوسرا نوٹ، پبلک بھی دیکھے گی، بولے گی کیا ہو رہا ہے بھائی ہمیں دے دو، بولا نہیں آگ لگاؤں گا آگ۔ جب فزیکلی کوئی کام کیا جاتا ہے نا، فزیکلی، تو اس کے اثرات بھی آپ کی باڈی پہ پڑتے ہیں، آپ فزیکلی فٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ صرف بیانات سنیں گے تو صرف ذہن متاثر ہوگا، آپ کی باڈی متاثر نہیں۔ دیکھیں میں اگر آپ کو بیان کروں کہ روزانہ جو ہے وہ 2 کلومیٹر یا 5 کلومیٹر جاگنگ کرنی چاہیے، روزانہ آپ سنیں گے، تو کیا آپ ہلکے ہونا شروع ہو جائیں گے؟ جب تک آپ کریں گے نہیں ہوں گے۔ تو اگر میں آپ کو یہ بتاؤں نوٹوں کی محبت دل میں نہیں ہونی چاہیے، پیسے سے محبت نہیں ہونی چاہیے، دنیا ہے ختم ہونے والی ہے، قبر میں نہیں جائے گا، سنتے رہو گے کچھ بھی اثر نہیں ہوگا۔ تو فزیکلی جب آپ اس کو جلانا نہیں، بھائی اللہ کا واسطہ بار بار کہہ رہا ہوں، اگر آپ اس کو جلانا شروع کر دیں، اور وہ آپ کہیں گے کہ پھر ہمیں کیوں ترغیب دے رہے ہو جب منع بھی کر رہے ہو، وہ پھر کسی اور وقت بتاؤں گا میں۔ تو ایسے جب آپ اس کو آگ لگائیں گے، ہلکی ہلکی آگ لگے گی، اور یہ آگ نوٹ پہ کم اور آپ کے دل پہ زیادہ لگ رہی ہوگی، اندر اندر سے آپ جلنا شروع ہوگے، زیادہ محبت ہوگی تو آپ کے سر کے بال خود بخود غائب ہونا شروع ہو جائیں گے، ایسا لگے گا وہ بھی جل رہے ہیں اور بغلیں بھی جل رہی ہیں، ٹھیک ہے، سب جلا کے آپ بالکل صاف ستھرے ہو جاؤ۔ تھوڑے دنوں میں آپ کے دل سے یہ دنیا کی محبت ختم، اور آپ دیکھو گے یار جلا دیا پھر بھی اللہ کھانے کو دے رہا ہے، تو میری بنیادی ضرورتیں پوری ہو رہی۔ تو یہ مشق کروائی جاتی تھی، لیکن آج کل منع کیا جاتا ہے، آج کل منع کیا جاتا ہے۔ تو آج کل اتنا ہی کر لو کہ صدقہ کر دو، 5000 کا کڑک نوٹ نکالو
کسی فقیر کو یہ چونیاں کنیاں چھوڑ دو، 5 روپے کا سکہ دیکھا اپنے سمٹ کے احتجاج میں کتنا چھوٹا سا ہو گیا، ابھی سنے 10 کا بھی سکہ آ گیا ہے، 50 کا بھی سکہ، تو کیا ہو رہا ہے ہمارے ملک کی حالت کیا ہو رہی ہے؟ یہ بھی اس لیے ہو رہی ہے کہ پیسہ جمع ہو رہا ہے، خرچ نہیں ہو رہا، تو جو ہے نا یہ سکے وکے کے بجائے اب کیا ایک کڑک سا نوٹ نکالا، اپنے بھائی کو دے دیا، بہن کو دے دیا، اور کیا ہے رشتہ داروں میں کوئی غریب ہے اس کو دے دیا۔ لوگ رشتہ داروں میں جو غریب ہے اس کو زکوٰۃ دیتے ہیں، دینی چاہیے، ڈبل ثواب ہے، لیکن یاد رکھو کہ رشتہ داروں کا تو ویسے ہی حق ہے اللہ کے بندو، ان کو تو ویسے ہی خرچ کرنا چاہیے، ان کو زکوٰۃ پہ کیوں ٹہلا رہے ہو؟ اگر کوئی رشتہ دار غریب ہے تو وہ تو آپ کی ویسے ہی ذمہ داری ہے نا، اس کا خیال کرو، ٹھیک ہے زکوٰۃ بھی ہو جاتی ہے، لیکن میں یہ عرض کرتا ہوں کہ زکوٰۃ کے لیے تو بہت زیادہ سے زیادہ مستحق کو تلاش کرو، اس رشتہ دار کو ہدیہ دے دیا کرو، ویسے اتنی ہی رقم قسمت میں دے دو ہدیہ میں، کیونکہ رشتہ دار بہت سے لوگوں کے اتنے غریب ہوتے نہیں ہیں، لیکن وہ پھر بھی کچھ ہیلے بہانے کر کے کھینچا تانی کر کے کیا کر دیتے ہیں، زکوٰۃ پکڑا دیتے ہیں ان کو، تو مفتی سے فتویٰ لیتے ہیں زکوٰۃ ادا تو ہو جاتی ہے، لیکن اس سے بھی بڑے بڑے غریب دنیا میں پڑے ہوئے ہوتے ہیں، تو رشتہ داروں کو ویسے ہی دے دو بھائی۔ اب ایک بیوہ عورت ہے جس کا بیٹا کما رہا ہے، ٹھیک ہے وہ بیوہ غریب ہے، اس کے پاس نہ سونا ہے نہ پراپرٹی ہے، اس پہ زکوٰۃ لگ جاتی ہے، لیکن جب اس کا بیٹا کما رہا ہے تو اس کو دینے کی کیا ضرورت ہے بھائی؟ ان کو دے دو نا جن کے بیٹے بھی نہیں کما رہے، اس کی ضرورت تو پوری ہو رہی ہے نا بیٹے کے ذریعے۔ فقہی لحاظ سے بعض چیزیں درست ہوتی ہے مگر مصلحت کے لحاظ سے خراب ہوتی ہے اور شریعت کے مزاج کے موافق نہیں ہوتی، تو بعض دفعہ مفتی فتویٰ دے دیتے ہیں کہ زکوٰۃ اس پہ لگ جائے گی، لیکن آپ کا ضمیر اس کی اجازت نہیں دے رہا ہوتا، تو ضمیر کی بھی مان لینی چاہیے۔ ایک بیوہ عورت ہے جس کا بیٹا کما رہا ہے لیکن وہ بیوہ غریب ہے، تو بیوہ پہ زکوٰۃ لگ جائے گی کیونکہ شریعت اس کی غربت کو دیکھتی ہے، اس کے بیٹے کو نہیں دیکھتی، لیکن اصولی طور پر کیا ہے کہ زکوٰۃ کا مقصد غربت ختم کرنا ہے، لوگوں کی حاجت پوری کرنا ہے، تو ایسے کو دو نا جو اس سے زیادہ محتاج ہے، اور اس کو ویسے ہی دے دو، اگر یہ بیوہ آپ کے رشتہ داروں میں سے ہے تو آپ اس کو ویسے ہی ہدیے کے نام پہ دے دیں، ہدیہ تو کسی کو بھی دیا جا سکتا ہے۔ تو اس لیے بھائی رمضان میں تیسرا کام کیا کرنا ہے؟ کڑک کڑک نوٹ، بولو اللہ کی راہ میں، بولو نا جملہ مکمل کریں، آدھا کام اسی سے ہو جائے گا، بولنے سے ہو جاتا ہے۔ کڑک کڑک نوٹ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے ہیں، اور شیطان کہے گا کیا کر رہے ہو، اتنی محنت سے کمائے ہیں، اتنی محنت سے کمائے ہیں، کیسے دے دوں؟ دیکھو نبی نے کیا فرمایا، بہترین صدقہ کون سا ہے؟ دل تھام کے سنیں یہ حدیث، بہترین صدقہ کون سا ہے؟ فرمایا تأمل الغنا وتخشى الفقر، وہ صدقہ کہ رقم خرچ کرنے کے وقت تمہیں یہ خیال ہو کہ اگر میں نے یہ پیسے خرچ نہیں کیے تو ان پیسوں سے مزید پیسہ بنا سکتا ہوں، ان پیسوں سے مزید پیسہ بنا سکتا ہوں۔ تأمل الغنا، امید غنا کی کہ یار یہ اگر میں نے روک لیے نا تو ایسے مواقع آئیں گے جن میں انویسٹ کر کے نوٹ پہ نوٹ چھاپ لوں گا، تو اس پیسے سے انسان کو زیادہ محبت ہوتی ہے۔ دوسری چیز اس میں یہ ہو تخشى الفقر، اگر ابھی خرچ کیا تو موجودہ حالت سے نیچے بھی آ سکتا ہوں، صرف امیدیں نہیں ہے خطرات بھی ہے۔ تأمر الغنا وتخشى الفقر، اور فرمایا ان تکون صحیحا شحیحا، صحت مند بھی ہو، ورنہ بعض دفعہ بڑھاپے میں انسان خوب صدقات و خیرات شروع کرتا ہے، اس کو پتا ہے اب میں دنیا سے جا رہا ہوں، یہ پیسہ میرے کام نہیں آئے گا، بچوں سے بنتی نہیں ہے، ان کو محروم کرنا ہے، تو یہ فلانے مدرسے میں دے دو اور فلاں مسجد میں دے دو۔ صحیح کا مطلب بالکل جوان ہٹا کٹا، ابھی کھانے پینے کی، لائف کو انجوائے کرنے کی عمر ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا بھائی، مجھ پہ کیوں غصے ہو رہے ہیں، میں تھوڑی کہہ رہا ہوں، یہ کون کہہ رہا ہے؟ رسول اللہ، اللہ کے سفیر جو دنیا میں اللہ کا پیغام لے کر آئے تھے، صحیحاً صحت مند ہٹا کٹا، اور آج تو بڑھاپے میں نہیں کرتے، پاؤں قبر میں لٹکے ہوئے ہوتے ہیں پھر بھی میرا پیسہ میرا پیسہ میرا پیسہ، لیکن جوانی میں کرنا اور مشکل ہے۔ ان تکون صحیحاً، 4 شرطیں، دوسرا شحیحاً، شحیح